نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ یہ جو آیت نمبر 177 ہے نا، اسے کہا جاتا ہے آیت بر۔ لیسا نہیں ہے، لیسا البر نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، ولا یولی سے منہ پھیرنے کو کہتے ہیں، وجوہکم اپنے چہرے، قبل المشرقی والمغربی، قبلہ طرف مشرق اور مغرب کی، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن، البر نیکی، یعنی نیکی یہ ہے، یہ بھی ہے، یعنی صرف وہی نیکی نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے۔ بر کا جو لفظ ہے نا، یہ بر سے ہے۔ بر تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے بر صغیر، بر اعظم۔ بر کہتے ہیں خشکی کو، اور جنگل کو بھی بر کہا جاتا ہے۔ بر کا لفظ جو ہے جنگل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، خشکی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں مراد ہے بڑی نیکی، طبیعت کا ہر نیک کام کی طرف میلان ہونا، اور خیر کثیر، ہر طرح کی خیر سے فائدہ اٹھانا بر کہلاتا ہے۔ ولیکن البر، اور لیکن نیکی یہ بھی ہے، ان تولو، من آمنا، جو کوئی ایمان لائے، جو بھی ایمان لائے۔ آمنا کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا۔ اور آمنا کے بعد اگر با کا صلہ ہو، با لگ جائے آمنا کے بعد، تو اس کا مطلب صرف ایمان لانا نہیں ہوتا، بلکہ اعتماد اور اطمینان بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو آگے آمنا کے بعد با بھی آ رہا ہے اللہ کے ساتھ، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور سب نبیوں پر۔ نبیین جو ہے نبی کی جمع ہے، اور ایک تو ہے نبوتن، اور جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور دوسرا ہوتا ہے ناباؤن۔ دو روٹ ہے اس کی۔ ناباؤن کا مطلب ہوتا ہے خبر۔ تو انبیاء بھی خبریں پہنچاتے ہیں، اللہ کی خبریں انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے انہیں انبیاء کہا جاتا ہے۔ والنبیین، اور سب نبیوں پر، وآت المال، اور دے مال، عطایاتی سے دینا، وآت المال، اور دے مال، مال میں بھی سب کچھ آ جاتا ہے۔ صرف مال ہم تو سمجھتے ہیں نا شاید پیسے کو کہا جاتا ہے، اس میں ویلتھ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے انگلش میں، سارا مال جس میں جانور بھی، آپ کے کپڑے بھی، آپ کا مال، پیسہ، سونا، زیورات، ہر چیز آتی ہے۔ وآت المال علی حبہ، اس کی محبت کی خاطر۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ہی کی جو ضمیر ہے، بعض علماء نے اس کو اللہ کی طرف کیا ہے، اللہ کی محبت کی خاطر، اور بعض نے مال کی محبت کے باوجود اس کا میننگ دیا کہ مال کی محبت تو انسان کے دل میں بہت ہوتی ہے، اس محبت کے باوجود بھی وہ مال دے،
علی حبہ، ہی جو ہے یہ ہی کی ضمیر ایک اللہ کی طرف اور دوسرے مال کی طرف. اللہ کو اپنا سب کچھ جو سمجھے گا نا وہ اللہ کی خاطر پھر مال دے گا، اور جو مال کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اس کے باوجود بھی، مال تو ظاہر ہے ہر انسان کے دل میں اللہ نے محبت تو مال کی رکھی ہے، اس محبت کے باوجود بھی جو اللہ کے لیے لوگوں کو مال دیتا ہے، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود یا اس کی محبت کے لیے، اس کی محبت کی خاطر. کس کو دینا ہے؟ ذوی القربا، قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو. اور کس کو دینا ہے؟ والیتاما، اور یتیموں کو. یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کے بچپن میں، اور پھر بلوغت سے پہلے وہ یتیم کہلاتا ہے. ٹھیک، بلوغت سے پہلے پہلے یتیم ہوتے ہیں. ٹھیک، والیتاما، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کو. مساکین کو ہم ڈسکس تو پہلے بھی کر چکے ہیں. ساکانہ، سین کاف نون اس کا روٹ ہوتا ہے. سکن کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، سکونت اختیار کرنا بھی اسی سے ہوتا ہے. جو بیٹھ جائے، جسے غربت بٹھا دے، وہ مسکین ہوتا ہے. جو ٹھہر جائے، چلنے کے قابل نہ رہے، یعنی اس کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ جس سے وہ اپنی عام بیسک نیڈز پوری کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسکین صرف وہ نہیں ہے جو لقمے دو لقمے کے لیے مانگتا پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ بھی ہے جو ظاہر نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے کسی سے، جنہیں ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں، وہ مساکین میں آتے ہیں. وابن السبیل، اور مسافروں کو. ابن السبیل کا ترجمہ اگر ہم لفظی کریں تو راستے کا بیٹا. تو راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ جو مسافر ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں وہ ساری ضروریات زندگی بہت خوش اسلوبی سے پوری کر رہا ہو، لیکن سفر میں آ کے اس کے پاس کچھ نہ رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے خرچ پہ خرچ کرنا بھی اس میں آتا ہے. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو. اب دیکھیں کچھ لوگوں کو اوزان کی سمجھ نہیں آتی. جہاں جہاں پہ دو، ابھی میں نے آپ کو اوزان تین بلکہ بتائے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی اس وزن پہ آپ کو لفظ ملتا ہے، آپ اگر الگ لکھتے رہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. جیسے فاعل کا وزن میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اب اس پہ آپ پہلے یہ جمع سے واحد پہ آئیں، سائلین سے سائل پہ آ جائیں. سائلین سوال کرنے والے، سائل سوال کرنے والا. اب سائل کا وزن فا عین لام سے بنائیں. فا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائل کا سا، پھر آگے حمزہ کے نیچے زیر اور آگے لام پہ جزم، کیا بن گیا؟ سائل. تو وزن کیا ہوا اس کا؟ فاعل. فاعل کے وزن پہ ہے یہ لفظ سائل، اور اس کی جمع ہے سائلین. اور سوال کرنے والوں کو. وفی الرقاب، اور گردنوں میں. گردنوں میں کا کیا مطلب ہوا؟ وفی الرقابی، اور گردنیں چھڑانے میں، اس میں محذوف ہے چھڑانے کا لفظ، اور گردنیں چھڑانے میں. رقاب کس کی جمع ہے؟ راقبۃن کی. راقبہ کہتے ہیں گردن کو. اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، غلامی کا بہت، ہر طرف غلامی کا چرچا تھا، بہت سے لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے. تو اسلام نے غلام آزاد کرنے کو بہت اپریشیٹ کیا، اور گردن چھڑانا بہت پسندیدہ کام تھا. تو یہاں پہ بھی نیکی کے کام جب گنوائے گئے تو ان میں ایک کام یہ بھی گنوایا گیا، وفی الرقاب.
غلام آزاد کرنا، گردن چھڑانا، مصیبت سے چھڑانا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَأَقَامَ اور قائم کرے. قائم کیسے کی جاتی ہے نماز؟ نماز پڑھتے ہیں ہم، تو کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے. ابھی نماز کے لیے ہم پڑھنے کا لفظ بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا لفظ بولا. قیام سے ہے یہ لفظ. نماز قائم کرنا اپنے پوری آداب و شرائط کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قائم کی، باجماعت نماز مردوں کے لیے اور عورتوں کا بھی پورے آداب و شرائط کے ساتھ، پورا اپنا سطر کا خیال رکھتے ہوئے، ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے اور پوری یکسوئی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو. تو وہ نماز قائم کرنا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز. وَآتَ الزَّکَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ. وہی عطایاتی سے دینا، ادا کرنا. جس ہم کہتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں دے، تو یہ وہی والا عطا ہے، آتا. وآت الزکاۃ اور ادا کرے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ دو معنی ہیں اس کے، ایک پاکیزگی اور دوسرے نشو و نما، بھرنا، پھلنا پھولنا، پاک کرنا اور نشو و نما کرنا. تو یہاں فرض صدقہ مراد ہے. اس سے پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ وآت المال علی حبہ، اس میں نفلی صدقہ تھا اور اس میں فرض صدقہ ہے. زکوٰۃ کا لفظ فرض صدقہ کے لیے بولا جاتا ہے. والموفون اور پورا کرنے والے ہوں. اگلی بات کیا ہے؟ وہ پورا کرنے والے ہوں. موفون کی کس کی جمع ہے؟ موفی کی. اوفا یوفی سے ایفاؤن، جیسے ایفائے عہد ہوتا ہے، وعدہ پورا کرنا، اسی سے یہ لفظ ہے. کس سے؟ یوفا، اوفا یوفی ایفاؤن. اوفا پورا کیا، یوفی وہ پورا کرتا ہے، اس سے ایفاؤن مصدر ہے پورا کرنا. اور اسی سے اسم فاعل ہے موفی. موفی کی جمع موفونا، اور وہ پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے عہد کو. اذا جب، آہدو وہ عہد کریں. عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد کہتے ہیں وعدے کو. یہاں پہ وعدہ کوئی بھی ہو، چاہے اللہ کے ساتھ ہو، چاہے بندوں کا بندوں کے ساتھ ہو، ہر قسم کے عہد کی بات ہے. اللہ کے ساتھ وعدہ کون سا ہے بندے کا؟ ایک تو عہد الست بھی ہے، جو اللہ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا توحید پہ قائم رہنے کا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی نظر اگر ہم مان لیتے ہیں، کوئی وعدہ اللہ سے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، تو یہ سارے وعدے اس میں آتے ہیں. اور بندوں کے ساتھ تو بہت سارے عہد ہوتے ہیں. نکاح بھی ایک عہد ہے. امپلائیز کا اپنے مالکوں کے ساتھ بھی عہد ہوتا ہے، وہ بھی ایک پابندی اس کی بھی کرنا ہوتی ہے. یہ سارے عہد پورے کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں. والصابرین اور صبر کرنے والے، نفس کو روکنے والے ہیں. صابر بھی اسی روپ پہ ہے، سائل صابر، اس کی جمع ہے صابرین، صبر کرنے والے. سواد بار راس اس کا روٹ ہے، روکنا اس کا مطلب ہوتا ہے صابر. اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا. ابھی تک پچھلی جتنی بھی باتیں ہو رہی تھیں ان سب میں دینے کی بات تھی. مال دیں اللہ کی محبت میں، عبادت کریں، ایمان لائیں، گردنیں چھڑائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وہ دینے کی باتیں تھیں. اور یہاں پہ اب کون سی بات آ رہی ہے؟ لینے کی بات ہے. کیا لینا ہے یہاں؟
صبر جو ہے نا وہ نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل ہے. یہاں لینا کیا ہے؟ دکھ لینا ہے، پینز لینی ہے، درد اپنی جان پہ برداشت کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ صبر ہے. والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہوں کس وقت؟ فی البأسائی، تنگ دستی میں. بأسا کا جو لفظ ہے شدت فقر کو کہتے ہیں، شدید ضرورت مند. بأسا اس میں جسمانی تکلیف بھی آ جاتی ہے اور مالی تنگی بھی ہے، لیکن ہے تکلیف، ہے یہ پریشانی جو دکھ انسان اٹھاتا ہے، شدت فقر، انتہائی غربت، اور اس میں جسمانی تکلیف بھی شامل ہے. آگے ہے والضرائی، اور بیماری میں، بیماری بھی اور ذہنی اذیت بھی اس میں آئی. ذرا زواد را را ہم نے کل پڑھا تھا کہ ضرر کس کو کہتے ہیں؟ ضرر تکلیف. اس میں ذہنی تکلیف اور اذیت میں کیا چیزیں آئیں گی؟ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے، کوئی کسی نے دل دکھا دیا، کسی بندے کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو گئی، اور ظاہر ہے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو یہ دنیا ہے، یہاں پہ انسانوں کو انسانوں کی طرف سے بھی تکلیفیں آتی ہیں. جب ہم مل جل کے رہیں گے تو وہ جو ذہنی اذیت ہے اسے والضرائی کہا گیا. وحین الباس، ہینا وقت، باس جنگ کا، وحین الباس اور جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت، وہ بھی جو ہے صبر کا ٹائم ہے، اس وقت بھی صبر کرنا ہے. باس جنگ، ہینا وقت. اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اولئک اسم اشارہ، یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو صدقو، جو سچے ہیں، جنہوں نے سچ بولا، جو سچائی پر ہیں. سادہ کا یصدقو. واولئک، اور یہی ہیں، ہم وہ، المتقون جو پرہیزگار ہیں. ہم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اب اولئک اور متقون کے درمیان جو ہم ہے یہ ضمیر فصل ہے، یہ تاکید کے لیے آئی ہے. ہم المتقون، وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں. جیسے ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ ہم المفلحون، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ. نیکی یہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف. اس سے پہلے ہم نے دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ نماز کے لیے قبلہ کی طرف منہ کرنا اشد ضروری ہے. لیکن یہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لینا کافی نہیں ہے، صرف قبلہ کی طرف منہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے. مشرق اور مغرب کیوں کہا؟ کیونکہ نصارہ نے اپنا قبلہ مشرق مقرر کیا ہوا تھا، شرقی سمت بیت المقدس کی، اور یہود نے مغربی سمت. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف
کرنا ٹھیک ہے، یہ بھی ظاہریت ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف یہ ریچول ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی کیا ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے اس طرح سے کہ اس کو اپنا سب کچھ مان لیا جائے، جو کچھ اللہ نے فرمایا اس کو من و من مان لینا اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا، یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر بھی۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے میں صرف ایک آخرت کا دن نہیں ہے، اس کے اندر قبر سے لے کے پھر برزخ ہے، پھر حشر ہے، پھر اس کے بعد پل صراط ہے، آخرت کی جتنی منزلیں ہیں، جنت دوزخ، سب غیب پہ ایمان لانا۔ والملائکتی، اور فرشتوں پہ بھی ایمان لانا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ والکتابی، اور کتاب پر، یعنی کتاب سے مراد جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، کتاب کا لفظ اسم جنس ہے، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں، جو منزل من اللہ ہیں، ان سب کو ماننا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا۔ ماننا بس صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل کے اندر بات اترے اور پھر انسان اس پہ عمل بھی کرے۔ کتابوں پہ ایمان، والنبیین، اور نبیوں پر۔ اچھا، یہاں ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ نبیوں کا ذکر کیا، رسولوں کا نہیں کیا۔ فرق ہوتا ہے نا نبی اور رسول میں، جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، جو کتاب لے کے آتے ہیں یا ایک شریعت لے کے آتے ہیں، وہ رسول ہوتے ہیں، اور پھر جو اسی رسول کی کتاب اور شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں رسول کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اس لیے نبیوں کا ذکر آ گیا تو رسولوں کا بھی اسی میں آ گیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اپنا مال اس کی محبت کے لیے کس کو دے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، سائلوں کو۔ اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا 4 پارے میں، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو، وہاں پہ بھی لفظ بر استعمال ہوا ہے، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ مال دو اس کی محبت میں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلوں کو، لیکن اگر ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو تو چھیڑے نہ، اور جو چیزیں اب ہمارے کام کی نہیں ہیں، استعمال کی نہیں ہیں، وہ دے کے پھر ہم بڑا سمجھیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ہم یہ سوٹ پسند نہیں آیا، یہ میں نے اللہ واسطے دی، یہ آپ بیگ مجھے پسند نہیں ہے، اس کا رنگ خراب ہو گیا، یہ میں نے اللہ واسطے دی، تو یہ اللہ واسطے کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ دے دیں کہ اب یہ تو میرے کام کا نہیں ہے، چلیں کوئی استعمال کر لیں۔ جب اللہ واسطے دینی ہو چیز، اس وقت وہ چیز دیں جو دل کو پسند ہو، کیونکہ وہ ہم اپنے ہی لیے بھیج رہے ہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک دل پسند چیزیں نہیں دو گے، تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ تھے، ان کا ایک باغ تھا جو انہیں بہت پسند تھا، اس کے اندر ایک کنواں تھا، بیرہا کا کنواں اس کا نام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار اس باغ میں جاتے اور وہاں اس کا ٹھنڈا پانی پیتے، تو بہت بڑا اور بہت
اچھا باغ تھا جو انہیں بہت پسند تھا۔ یہ آیت سننے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آپ جسے چاہیں اس کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اس کو اللہ کو پہنچ جائے۔ ذوی القربا پہلے نمبر پہ رشتہ دار، وآت المال علی حبہ ذوی القربا، رشتہ داروں کو سب سے پہلے، پھر یتیموں کو، پھر مسکینوں کو، پھر مسافروں کو اور سائلوں۔ وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء اور صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں بھی اور بیماری میں بھی، اور وحین الباس جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچائی اختیار کی، جنہیں صادق کہا گیا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یہ جو سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کیا ہے، یہ جو سرٹیفکیٹ ملا ہے صادق ہونے کا اور متقی ہونے کا، اس کے لیے وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو آیت بر میں ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں پورا دین آ گیا ہے، پورا دین سمو گیا ہے اس میں۔ یہ ساری چیزوں کو اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک ایک بات پہ غور کریں۔ آپ خود اس آیت پہ ضرور سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ اب جب ہم کہتے ہیں ربنا اننا سمینا، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا جو کچھ تو نے ہمیں اپنے انبیاء کے ذریعے جو خبر ہمیں پہنچائی ہم نے سن لی، تو انبیاء کی خبر سننے کے فوراً بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی تصدیق بھی کر لی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، بات سنی، زبان سے اقرار کیا، ہمارے دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ جب تصدیق ہو گئی تو پھر عمل بدلتا ہے، اور جب عمل بدل گیا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اب اس آیت کو ایک دفعہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ آپ اپنے قرآن پاک پہ اس آیت کو دیکھیں، اس کو سنیں اور غور و فکر کریں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا جنہوں نے انبیاء کی باتوں کی تصدیق کی اور پھر متقی قرار پائے۔
یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا ہے۔ کتاب کیا ہوتی ہے؟ لکھی ہوئی چیز۔ جہاں بھی کتبہ آئے گا اس کا مطلب ہوگا فرض کر دیا گیا، یعنی لکھ دی گئی یہ بات۔ کتبہ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا، علیکم القصاص، قصاص، علیکم تم پر، القصاص قصاص لینا، قصہ یا قصو کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ قصہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، کیونکہ قصہ جو ہوتا ہے اس میں بھی واقعات ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور سننے والا بھی فالو کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے قصہ کہا جاتا ہے۔ کہانی کے کردار کا پیچھا کیا جاتا ہے، اس لیے اسے قصہ کہا جاتا ہے۔ تو قصاص کا مطلب ہوا قتل کے بدلے یا عضو کے ضائع ہو جانے پر قاتل کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اس نے کیا، اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرو، یعنی اسے قتل کیا جائے۔ اگر کسی نے کسی کو زخمی کیا تو جتنا زخم لگایا یا جو عضو ضائع کیا اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے۔ تو سزا بھی مجرم کا پیچھا کرتی ہے، یعنی جو تم نے کیا تمہارے ساتھ اب وہی ہوگا، اس لیے اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ علیکم القصاص، تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلا، مقتولین کے بارے میں۔ قتلا جو ہے یہ قتیل کی جمع ہے۔ الحر، آزاد، حرہ یحر سے آزاد، حریت پسندی اسی سے ہوتا ہے نا۔ بالحری، آزاد کے بدلے آزاد، یا آزاد بالحری بدلے آزاد کے۔ والعبد، اور غلام، بالعبدی بدلے غلام کے۔ والانثی، اور عورت، بالانثی بدلے عورت کے۔ فمن، پس جو کوئی، اوفیا، معاف کر دیا جائے، عفا یعفو سے، عفو درگزر بھی اسی سے ہوتا ہے، معاف کر دیا جائے، لہو واسطے اس کے، من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع، تو پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، بالمعروفی، دستور کے مطابق، بھلے طریقے سے، واداء، اور ادائیگی کرنا ہے، الیہ، اس کی طرف، بإحسان، اچھے طریقے سے، یعنی وارثوں کو ادائیگی کرنا ہے دیت کی۔ ذالک، یہ، تخفیف، تخفیف ہے، آسانی ہے، خفف یخفف تخفیف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، فمن، پس جو، یعنی جو بھی، اعتدی، زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پہ بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، فی القتل، قتل کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، اور والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثی بالانثی، اور عورت بدلے عورت کے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا جائے اس کو اپنے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتولین کے وارث اگر معاف کر دیں، دیت قبول کر لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ فاتباع بالمعروف، تو پھر اس کی پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق۔ واداء الیہ بإحسان، پھر اس دیت کو اچھے طریقے سے ادا بھی کرنا ہے۔ یہ دیت کا جو معاملہ ہے یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، لیکن جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے، فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ دیت کی ادائیگی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور قتل کے بدلے میں اگر غلام قتل کرتا ہے تو غلام کو ہی قتل کیا جائے گا،
اگر آزاد نے قتل کیا تو آزاد ہی قتل کیا جائے گا. زمانہ جاہلیت کی طرح سے نہیں ہوگا کہ اگر کسی سے قتل ہو گیا تو وہ جواب میں اپنا غلام پیش کر دے کہ میری جگہ میرے غلام کو قتل کر دیا جائے. تو اللہ نے یہ اصول دے دیا، یہ قانون بنا دیا کہ اس کو اسی طرح سے اس پہ عمل ہوگا کہ جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی.